بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوری ون، آج انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلامک مارکیٹنگ کے بارے میں ہے کہ اسلام کے دائرے میں مارکیٹنگ کیسے کرنی چاہیے اور اس کو کیسے فالو کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کے رولز کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے عامر بھائی بتائیں گے۔ عامر بھائی بتائیے کہ مارکیٹنگ، اسلام میں مارکیٹنگ کا کیا رول ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام میں مارکیٹنگ کو ایک طرح سے جو نظریہ ہے اسلام کا مارکیٹنگ کے پرتی، یعنی کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو یا سروسز کو پروموٹ کر سکتے ہو ٹروتھفلی، سچائی کے ساتھ، ایتھیکلی یعنی کہ نیتکتا کے ساتھ، یا آنیسٹی کے ہر ایک پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے، فیئرنیس کے ساتھ۔ فیئرنیس بولتے ہیں اس کے اندر مطلب ایک طرح سے بیہیویئر بھی آ جائے گا کہ کیسے کنزیومر یا کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر پرائس بھی آ جائے گا، پرائس مطلب نہ تو کم ہو نہ زیادہ۔ اور شریعہ بولتے ہیں کہ حلال پروڈکٹ ہونا چاہیے، حلال سروسز ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمارا جو فوکس ہے یا ایک طرح سے جو ہمارا ایمز ہے وہ یہ ہونا چاہیے، وہ سوشل ویلفیئر کے لیے ہونا چاہیے، یعنی جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے، نہیں کہ سارا فوکس پروفٹ پر ہو۔ پروفٹ بھی ہو، مطلب یہ جتنا بھی ایک طرح سے جو اللہ نے جو حدود بتایا اس کے مطابق پروفٹ کرے، باقی مین جو پہلی جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ جس سے مطلب سماج کو فائدہ پہنچے۔ اسلامک مارکیٹنگ کی کور پرنسپل کیا ہے؟ اسلامک مارکیٹنگ کے جو کور پرنسپل ہے، سب سے پہلا تو ہے ٹروتھفل ان دا ایڈورٹائزنگ، یعنی کہ جب ایڈورٹائز کرے وہ سچائی کے ساتھ کرے، جھوٹ نہ ہو کسی طرح کا۔ دوسرا ہے ہمارا فیئر پرائسنگ، یعنی کہ اماؤنٹ نہ کم ہو نہ زیادہ۔ تیسرا ہے ہمارا نو ڈسیپشن اور فراڈ، کسی طرح کا فراڈ نہ ہو، ایک طرح سے نہ کسی طرح کا دھوکہ ہو۔ چوتھا ہے ہمارا حلال پروڈکٹس اور سروسز، یعنی کہ کیول حلال پروڈکٹ اور سروسز ہونی چاہیے۔ پانچواں ہے ہمارا موڈیسٹی ان کنٹینٹ، یعنی ایک طرح سے اس پروڈکٹ کے اندر کسی طرح کی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹا ہے ہمارا ریسپیکٹ فار دا کنزیومر رائٹس، یعنی کہ جو کنزیومر ہے یا کسٹمر ہے اس کی ریسپیکٹ رکھنی چاہیے، ایک طرح سے جو اس کے رائٹس ہے۔ ساتواں ہے ہمارا ایتھیکل ٹارگیٹنگ۔ ایتھیکل ٹارگیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے۔ اور لاسٹ ہمارا سوشل ریسپانسبلٹی، یعنی ایک طرح سے ہماری سوشل ریسپانسبلٹی بھی ہے۔ اسلام جھوٹے ایڈورٹائز کو کیسے دیکھتا ہے؟ اسلام کسی بھی جھوٹے ایڈورٹائز کو پروہیبٹ کرتا ہے، یعنی کوئی بھی کسی طرح کا فراڈ ہو اس کے اندر، یا ایک طرح سے جھوٹ ہو، یا ایک طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا ہو، یہ سب ایک طرح سے اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے۔ خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپورٹ کیا اس بات پہ، ایک طرح سے کہا بھی ہے کہ جو جھوٹے ایڈورٹائز پھیلائے گا، ایک طرح سے جھوٹی چیز کو پروموٹ کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام میں کس طرح کے پروڈکٹ مارکیٹنگ ہو سکتی ہے یا بک سکتے ہیں؟ اسلام میں کیول حلال پروڈکٹ بک سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی طرح کا حرام پروڈکٹ وہ اسلام میں قطعی جائز نہیں ہے، جیسے گیبلنگ ہو گیا، ایک پورک ہو گیا، یا ایک طرح سے آپ کا الکوہول ہو گیا، یا انٹرسٹ بیس پروڈکٹ کو کسی بھی طرح ہم پروموٹ نہیں کر سکتے۔ اسلام کے مطابق ایڈورٹائز کو کیسے ڈیزائن بنانا چاہیے؟ اسلام کے مطابق جیسے ایڈورٹائز کو مطلب بنائے یا ایک طرح سے ڈیزائن کرے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موڈیسٹی کا دھیان رکھیے۔ موڈیسٹی کا مطلب اس کے اندر بے حیائی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ ریسپیکٹفل ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ فیملی فرینڈلی ہونا چاہیے۔ فیملی فرینڈلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ دیکھا جا سکے، اس طرح کا ایڈ ہو۔
باقی کسی بھی طرح کے جو ہے جسے بولتے ہیں ولگر کنٹینٹ، ولگر بولتے ہیں جس کے اندر گالیاں ہو یا ایک طرح سے پون ورڈز کا استعمال ہوا ہو یا انڈیسینٹ امیجز، اس کا مطلب ہے کوئی بھی گندی امیج جو کہ جس سے فیملی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے اور انہیں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کنزیومر اور کسٹمر کے رائٹس پر کیا اسلام کا نظریہ ہے؟ کنزیومر اور کسٹمر کے رائٹ پر جو نظریہ ہے اسلام کا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی طرح اچھی طرح ڈیل کرنا چاہیے، اس کی طرح اچھی طرح بات چیت کرنی چاہیے، بیہیویئر اچھا رکھنا چاہیے اس کے پرتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اسے مطلب صاف طور سے انفارمیشن بتا دے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ نہ بتاؤ کہ بڑا چاہ کو دو چاہ، جو اس کے اندر وہ بتا دے۔ تیسرا یہ ہے کہ فیئر ریٹرن پالیسیز ہونی چاہیے۔ فیئر ریٹرن پالیسیز کا مطلب یہ ہے اگر کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہے پروڈکٹ سے، وہ ایک طرح سے ریٹرن کر سکتا ہے، اور جب ریٹرن کرتے وقت جو مطلب ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹر ہے اسے کسی طرح کی ہجک نہیں کرنی چاہیے، بھائی جیسے اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو ایک طرح سے ترنت لے لینا چاہیے عزت کے ساتھ۔ خود پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پروموٹ کیا ہے۔ ریئل لائف میں اسلامک مارکیٹنگ کو ایک ایگزامپل بتائیے۔ لائف مارکیٹنگ میں جو ایگزامپل ہے وہ ہے اسلامک بینکس۔ اسلامک بینک جو استعمال ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے پروموٹ کرتے ہیں انٹرسٹ فری لونز، دوسرا ہے شریعہ کمپلائنٹ سروسز، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ جتنے بھی ای کامرس پلیٹ فارمز ہے جتنی بھی مسلم کنٹریز کے اندر، وہ ہر طرح کے حرام پروڈکٹس کو اوائڈ کرتے ہیں، ایک طرح سے ان کو پروموٹ نہیں کرتے، خاص کر رمضان میں۔ اسلامک مارکیٹنگ سے جڑی کچھ قرآن اور حدیث کے نظریے سے کچھ ایگزامپل ہمیں بتائیے۔ ہاں، جیسے سورہ انعام کے اندر اللہ خود کہہ رہے اس بات کو، گیو دا فل میزر اینڈ ویٹ ان جسٹس، یعنی کہ تولو تو بیلنس کر کے تولو اور تول کے اندر کمی نہ کرو، یہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا۔ اور ایک مطلب صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور اپنا قرض واپس لیتے وقت نرمی اختیار کرے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ گائز، آج ہم نے الحمدللہ مارکیٹنگ، اسلامک مارکیٹنگ کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کا کیا نظریہ ہے، کیسے مارکیٹنگ کرنی چاہیے، اس کے بارے میں جائز ناجائز کے بارے میں، حرام حلال کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بارے میں الحمدللہ اتنا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہمیں حرام حلال کا پتہ لگے، اور علم کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، فرض عین ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے گائز، ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس کو اسلام کے دائرے میں رہ کے کریں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے نظریے سے ہم اسے فالو کرتے رہیں، اور ان کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرتے رہیں۔ گائز، اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے مختصر سی، یہ ایک اسلام کے دائرے میں دی ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہ کر ہمیں دنیا کے بزنس، دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی کاروبار ہیں ان کو ہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ بھی ہمارا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین صرف مسجد تک سیمت ہے، دین جو ہے پورے عالم میں ہے، کہ آپ دکان کھولیں وہ بھی آپ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کھولیں، اور مارکیٹنگ کریں وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں، جو بھی کام کریں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں، تو انشاءاللہ وہ ہمارا دین بن جائے گا۔ تو گائز، آپ سے گزارش ہے جو بھی ہم کام کریں وہ جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں، اور آپ سے گزارش بھی ہے اس چیز کی کہ ہم جو ہیں جتنے بھی ہمارے دنیا کے اعتبار سے جتنے بھی کام دھندے ہیں ان کو جو ہے ہم لوگ جو ہیں ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی کی نظریے سے اس کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ سے کریں۔ اللہ حافظ۔